بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، عورت کے 5 کام ایسے ہیں جو مرتے وقت اس کا چہرہ روشن کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، یا حضرت، ابھی میں ایک ایسی مردہ لڑکی کو دیکھ کر آ رہی ہوں جس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی یہ بات سنتے ہی حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ یقیناً وہ لڑکی اپنی زندگی میں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے گئے 5 کام کرتی ہوگی۔ تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے، اے اللہ کی بندی، میں نے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اقوال پڑھے، آپ کا علم پڑھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عورت کا پہلا کام، عورت اپنی شادی کے لیے اچھے متقی پرہیزگار انسان کا انتخاب کرے، یا اپنے محلے میں رہنے والی عورتوں کے ساتھ اچھے اور پیارے رویے سے مخاطب ہو، اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ کسی کے دل کا غم جو ہے وہ ہلکا کرنے کے لیے یہ محلے کی عورتوں کو اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا وقت نکال کر دے، یہ بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے، بڑوں کا ادب کرتی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ عورتوں کا دوسرا عمل جو چہرے کو روشن کر دیتا ہے وہ ہے پردہ کرنا۔ جو عورتیں اپنے چہرے کو ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلتی ہیں، کسی غیر محرم مرد کے ساتھ ملنا گوارا نہیں کرتی، ایسی عورتوں کا مرتے وقت چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، مدینے کی سرزمین پر ایک عورت رہا کرتی تھی، بڑی ہی بے حیا تھی۔ تو ایک دن میرے نبی ایک چبوترے میں بیٹھ کر سرید کھا رہے تھے۔ اتنے میں یہ جو بے حیا عورت تھی، اس کا گزر میرے نبی کے پاس سے ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ میرے نبی ایک چبوترے میں بیٹھ کر سرید کھا رہے ہیں تو یہ کہنے لگی، دیکھو کیسا آدمی ہے، غلاموں کی طرح بیٹھتا ہے، یہ ایسے کھاتا ہے جیسے غلام کھاتے ہیں، یہ ایسے بیٹھتا ہے جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ تو اس کی بات سن کر میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی مجھ سے زیادہ بھی عاجزی اختیار کرنے والا بندہ ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ عورت کہنے لگی کہ اکیلے کھا رہے ہو، کسی سے پوچھتے بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اگر تم نے کھانا ہے تو آ جاؤ، تم بھی کھا لو۔ تو یہ عورت میرے نبی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تو میرے نبی نے فرمایا، کھاتی کیوں نہیں؟ کہا، میں نہیں کھاؤں گی، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، میں آپ کے ہاتھوں سے کھاؤں گی۔ تو میرے نبی نے ایک لقمہ اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں دینے لگی۔ کہا، نہیں، میں یہ بھی نہیں کھاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا، پھر کیا کھاؤ گی؟ تو عورت کہنے لگی کہ یہ جو آپ کے منہ میں ہے نا نوالا، میں وہی کھاؤں گی۔ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی جانتے بھی تھے پورے مکے میں اس کی بے حیائی کے چرچے ہیں۔ اب جیسے ہی اس عورت نے کہا کہ میں تو آپ کے منہ والا نوالا کھاؤں گی، اتنے میں میرے نبی نے اپنے منہ والا نوالا نکالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کے منہ والا نوالا اندر جاتے ہی اس کے اندر کی کیفیت بدل گئی۔ میرے نبی کے فرمان، میرے نبی کی محبت، میرے نبی کی احادیث سب اس کے اندر اتر گیا۔ بس جب سے اس نے وہ نوالا کھایا، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اسی دن سے لے کر مرتے وقت تک اس عورت نے کبھی بھی پردے کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس کی آنکھیں حیا کے دامن میں چھپی ہوتی تھی۔ میرے نبی کے لعاب کی جو تاثیر تھی، اس کی وجہ سے ایک عورت ایمان لے آئی۔ تو اس کے بعد حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ نمبر 3 کہ عورت کا کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان نیک بن جائے۔ سبحان اللہ۔ عورت کا کوئی ایسا عمل جو دوسروں کو اللہ کا محبوب بنا دے، وہ اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، مدینے کی سرزمین پر ایک خوبصورت عورت رہا کرتی تھی۔ وہ روزانہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف جا رہی تھی کہ رستے میں ایک نوجوان نے اس کا رستہ روک لیا۔ اس نوجوان نے کہا، اے محسن کی ملکہ شہزادی، رک جا۔ تو اس عورت نے کہا کہ تو نے میرا رستہ کیوں روکا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، بس اتنے ہی سے وجہ ہے، تیرا حسن مجھے بھا گیا ہے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ عورت نے کہا، مجھ سے نکاح کرنے کے لیے میری ایک شرط ہے، 40 دن تم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھو، 40 دن کے بعد میں خود بخود تمہاری ہو جاؤں گی۔ اس شخص نے کہا، یہ تو مشکل بات ہی نہیں ہے، اب جب دیکھو مسجد میں نماز پڑھ
پڑھا ہے، کس کے پیچھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے۔ کیسی نماز تھی، کیسی جماعت تھی، ادھر سے وہ نماز پڑھتا، ادھر سے اس کے دل کی دنیا بدلتی رہی۔ اب 40 دن مکمل ہو گئے تو اسی رستے سے اس عورت کا گزر ہوا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کی نظریں تو زمین پر جمی ہوئی، اس عورت نے اب رستہ روک کر کہنے لگی کہ اب مجھے بتا اے نوجوان، میں نے ایک شرط رکھی تھی، تو نے وہ شرط پوری کر دی، لہٰذا میں تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نوجوان نے فوراً اپنا سر اٹھایا، کہا اے اللہ کی بندی، مجھے اب تیرے عشق کی ضرورت نہیں، تیرے عمر نے مجھے اللہ سے ملوا دیا، مجھے وہ محبت مل چکی ہے جو بے لوث ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ عمل جو دوسروں کو نیکی کے رستے پر لے آتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عورتوں کا چوتھا عمل ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا، کوئی کام ختم کرنا اس کے اختتام پر بسم اللہ پڑھنا۔ ان کا چہرہ موت کے وقت روشن ہو جاتا ہے۔ عورت کا پانچواں کام جو اس کے چہرے کو روشن کر دیتا ہے وہ ہے نماز پڑھنا، کیونکہ جب عورت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتی ہے تو اس کے وضو کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ نماز میں بہت زیادہ برکت ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عورت کا چہرہ روشن اور منور کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ابھی وقت ہے آپ کے پاس توبہ کرنے کا، کیونکہ یہ لمحے آپ کو زندگی میں کبھی نہیں ملیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھی نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کو نیکی کے راستے پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔